کہ میرے قانون میں، میرے ضوابط میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی، کوئی امینڈمنٹ نہیں ہونے والا۔ آج ہمارے ملک کے حالات جو ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ مسجدوں کے اوپر جو پریشانیاں، جگہ جگہ پر مسجدوں کے لیے نئے نئے جو قانون، سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر اسٹے لگایا ہے۔ جو دوسرے مذہب کے عبادت گاہوں کے اوپر جو قانون 1991 کا ہے، بنا ہوا ہے تحفظ کا، اس کو رد و بدل کر کے موجودہ حکومت اس کو کیا کرنا چاہتی ہے؟ تبدیل کرنا چاہتی ہے، تاکہ ہر مسجد کو گرا کر کے، منہدم کر کے اس کی جگہ کچھ اور تعمیر کیا ہے۔ جب ہم اپنے پروردگار کے گھر کو آباد کرنے والے نہیں بنیں گے، ہم صرف آواز لگائیں گے ہم مسلمان ہیں، ڈاکومنٹیشن میں ہمارا لکھا رہے گا مسلم، اس سے حل مسئلہ نہیں ہونے والا۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر نشانی اور علامت بتائی ہے۔ علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے، ہم نے کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ایمان والا حقیقت میں وہ ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہی اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا ہوگا۔ اب سوچیں اس آیت کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ایمان والے بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ فجر غائب، عصر غائب، مغرب غائب، عشاء غائب۔ نے بتایا نا، مؤذن اذان دیتا ہے، صلائے لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور کامیابی اور نماز کی طرف کتنے لوگ رہتے ہیں؟ ایک بیچارے مؤذن صاحب اور دوسرے گاؤں کے لوگوں نے جن کو اپوائنٹ کیا ہے ایسے امام، وہ امام صاحب اور فجر کی نماز دونوں بیچارے مل کر کے پڑھتے ہیں اور مسجد میں تالا لگا کر کے۔ یہ ہے ہمارا ایمانی سٹیٹس، یہ ہے ہمارا ایمانی جذبہ، یہ ہے اللہ رب العالمین کے اوپر ہمارا بھروسہ، یہ ہے آخرت کے اوپر۔ اللہ نے تو اعلان کر کے بتا دیا ہے، انما یعمر مساجد اللہ۔ لوگوں سنو، تم اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو، حقیقت میں کاغذی طور پر نہیں، فارمیلٹی کے طور پر نہیں، خانہ پوری کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے شو آف کرنے کے لیے نہیں، پبلسٹی کے لیے نہیں، حقیقت میں اگر ایمان والے ہو تو ہر نماز میں تمہاری حاضری ہوگی، چاہے اذان کے لیے صدائے دی جائے یا نہ دی جائے۔ لوگ تو یہاں حاضر ہو، دنیا کے سارے جگہوں پہ ہماری حاضری، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، دکانوں میں جا رہے ہیں اور لیکچر سننے کے لیے انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں، کالجز میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، لیکن صرف نہیں جا رہے ہیں تو ایک جگہ جو ہمارے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کا ذریعہ ہے، علامت اور نشانی، ہم نے اسی کو چھوڑ کر کے رکھا، ہم نے اسی کو بھلا کر کے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آخری وقت ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے والی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم تو دنیاوی زندگی میں عیش آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، عیش اور آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ نبی جس نے سفر اور حضر میں، یہاں تک کہ جنگ کے عالم میں، جنگ کے میدان میں بھی اللہ کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکانا نہیں چھوڑا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، مرض الموت میں مبتلا ہوئے، آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ اسلام کی کتابیں اٹھا کر کے رحمت للعالمین دیکھیے، رحیق المختوم دیکھیے، اور دوسرے تاریخ اسلام کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں پڑھیے، آپ سمجھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف اٹھا کر کے، مسلم شریف اٹھا کر کے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کا حال کیا عالم تھا، کتنی سختی تھی، کتنی تکلیف اور پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے۔ ہماری اور آپ کی تو کوئی گنتی نہیں، ہماری اور آپ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہے۔ لوگ مسجد نبوی میں قطار لگا کر کے صحابہ کرام کھڑے ہیں، امام الانبیاء آئیں گے، خلیفۃ المسلمین آئیں گے، اللہ کے محبوب بندے آئیں گے اور ہمیں نماز پڑھائیں گے، لیکن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ آ کر کے مسجد نبوی میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر پائے۔ آپ اٹھتے ہیں، آپ کو نہلایا جاتا ہے، پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں جانے کے لیے، آپ پر غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔
जिस्म के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है। वो नबी जो अकेले घोड़े दौड़ा करके दुश्मनों की कतारों में और सफों में घुस करके दुश्मनों के सफों को चीर करके तबाह कर दिया करते थे, वो नबी आज अपने कमरे में हुजरे मुबारक में लेटे हुए हैं बिस्तर पर। जिस्म के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है कि उठ करके सहाबा इकराम की और जमात मुस्लिमीन की इमामत करवा सके। होश आता है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके सामने निगाहों के खड़ी है, पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए आयशा अहुम युसल्लून अन्नास, क्या लोगों ने नमाज अदा कर लिया, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी वहुम यंतज़िरून, अल्लाह के नबी वो आपके मुंतज़िर, वो आपके मुंतज़िर है। अबू बकर मौजूद है, उमर फारूक मौजूद है, चारों खलीफतुल मुस्लिमीन जो आपके बाद हुए सारे के सारे मौजूद हैं। नबी की हदीसों को सबसे ज्यादा अपने सीने में समाने वाले अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं और बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा इकराम मौजूद हैं। जुरात किसी के अंदर नहीं है कि नबी के आगे बढ़ करके वो नबी की मुसल्ले पर खड़े होकर के जमातुल मुस्लिमीन की इमामत करवाएं। किसी के अंदर इतनी ताकत और जुरात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मुरू अबा बकर युसल्लून नास, जाओ अबू बकर को हुक्म दो कि अल्लाह के नबी ने उनको कहा है कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं, वो लोगों की इमामत